اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب مریم۔ پیچھے حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر اور پھر یہاں سے حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہ کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ دونوں واقعے کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کے بڑے عظیم واقعات کار فرما ہے۔ سیدہ مریم کو بچپن کی عمر میں خرق عادات اللہ نے معجزے عطا فرمائے۔ پھر حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی عمر میں اولاد دی جس عمر میں اولاد ملنے کی توقع ہی نہیں ہوتی۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا، اور اس طرح بیٹا دیا کہ دنیا سوچ نہیں سکتی اس طرح بیٹا ملتا ہے، بغیر والد کے، بغیر نکاح کے، بغیر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا کس انداز سے عطا فرمایا، وہ سورہ آل عمران آیت نمبر 59 کے اندر ہے کہ ہم نے کن فیکون سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق کا پروگرام بنا۔ قال لہ کن فیکون، ہم نے کہا اور وہ اس کی تخلیق ہوگی۔ کیفیت حمل کیا تھی؟ جب والد نہیں تھا، جب ازدواجی معاملات نہیں ہوئے تو پھر بچہ ہوا کیسے؟ تبیان القرآن ایک تفسیر ہے، اس میں واہب بن منبہ کے حوالہ سے تھی، وہ اندر جو ہے چلی گئی۔ تو یہ تبیان القرآن والوں نے کیفیت بیان کی ہے۔ تبیان القرآن والوں نے واہب بن منبہ رحمہ اللہ کے حوالہ سے بیان کی، انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سورہ انبیاء کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ فنفخنا، ہم نے مریم علیہ السلام کے اندر ہم نے پھونکا۔ تو اللہ تعالیٰ کے پھونکنے سے مراد حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے، انہوں نے یہ پھونک ماری۔ واللتی احسنت فرجہا فنفخنا، وہ عورت جو پاک دامن تھی، جس کی شرمگاہ پاک دامن، فنفخنا فیہا من روحنا، ہم نے اس کے اندر اپنی روح پھونکی، ہم نے اپنی روح پھونکی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نسبت کی، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیت اللہ میرا بیت اللہ، ناقۃ اللہ اونٹنی کا تذکرہ ہے میری اونٹنی، نسبت اللہ تعالیٰ نے کی اپنی طرف کی ہے۔ جبکہ اس چیز کا جو ڈیوٹی انجام دی پھونک مارنے کی حضرت جبریل امین نے، وہ گروان کے چاک میں پھونک ماری، اسی سے پھر رحم تک وہ گیا، اور وہیں سے وہ سلسلہ ایک اولاد کا بن گیا۔ فرمایا کہ ذکر کر کتاب میں مریم کا، اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، جب وہ اپنے گھر والوں سے ایک جگہ میں الگ ہوئی۔ نابذہ کا لفظی معنی تھا پھینکنا، تو یہاں کرنا الگ ہوئی۔ جب وہ اپنے گھر والوں سے ایک جگہ میں الگ ہوئی، مکانا شرقیہ، جو مشرق کی جانب تھی۔ مشرق کی جانب جو جگہ تھی، وہاں حضرت مریم علیہ السلام الگ ہو گئی۔ الگ ہونے کا کیا مقصد ہے کہ جب ایام آئے، ایام ماہواری سے جب فارغ ہوئیں تو غسل کرنے کے لیے علیحدہ ایک جگہ پر گئے۔ آگے فرمایا کہ فاتخذت من دونہم حجابا، تو سیدہ مریم علیہ السلام نے پھر اس نے ان کی طرف ایک پردہ بنا لیا، یعنی رہتی تھی بیت المقدس کے اندر، پاک جگہ تھی، وہاں سے نکل کر مشرق کی جانب کو اسی جگہ میں چلی گئیں۔ اب اس جگہ کا نام ذکر نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ مشرق کی جانب یہ گئی تھی۔ وہاں جا کر پردہ لٹکایا، پردہ لٹکا کے غسل اپنا، جو ایام سے فارغ ہوئی تو غسل اپنا وغیرہ کیا۔ تو اس لیے فرمایا کہ فاتخذت من دونہم حجابا، ان کی طرف سے ایک پردہ بنا لیا، ایک اوٹ بنا لی، اس کے پیچھے وہ اپنا جو غسل کا سلسلہ تھا وہ شروع کیا۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا، تو ہم نے اس کی طرف ارسلنا، ہم نے اس کی طرف اپنا خاص فرشتہ بھیجا۔ ارسلنا، ہم نے بھیجا، الیہا، حضرت مریم علیہ السلام کی طرف، روحنا، اب یہ روح سے مراد حضرت جبریل امین ہے، جس طرح سورہ شعراء میں قل الروح، روح سے مراد یہ حضرت جبریل امین ہے۔ ہم نے اس کی طرف اپنا خاص فرشتہ بھیجا۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو اس نے اس کے لیے ایک پوری انسانی شکل اختیار کی، پوری ایک انسانی شکل اختیار کی۔
اس نے اس کے لیے ایک پوری انسانی شکل اختیار کی. اس لیے انسانی شکل میں ہے کہ اگر وہ اپنی اصلی حالت میں آتے سیدہ مریم دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتی، ڈر جاتی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے پوری زندگی میں جبریل امین کو 2 مرتبہ اصلی شکل میں دیکھا. ایک مرتبہ میں نے دیکھا جس کا تذکرہ سورہ نجم کے اندر ہے. ایک مرتبہ میں نے جبریل امین کو دیکھا جس کے 600 پر تھے. اور زمین سے میں نے جب دیکھا آسمان کے سارے افق کو خلا کو اس نے پر کیا ہوا تھا. اتنے پر پھیلے ہوئے تھے کہ مجھے کہیں سے آسمان بھی نظر نہیں آ رہا تھا. 600 پر تھے. بڑا اتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو وسیع و عریض بنایا تھا. اگر وہ اپنی اصلی حالت میں آتے تو سیدہ ڈر جاتی، اکیلی تھی، خاتون تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو کہا کہ اب شکل بدل کے جائیں. یہ اللہ کے قدرت، اللہ کے اذن سے سارا کچھ ہوا. اب اکیلی تھی، مشرق کی جگہ میں تھی، بیت المقدس سے نکل کر علیحدہ کہیں غسل وغیرہ یا جو بھی نظام تھا اس کے لیے گئی ہوئی تھی. اچانک جبریل امین انسانی شکل میں سامنے آ گئے. تو انسان جب دیکھتا ہے کسی کو اچانک تو پھر آپ نے کہا کہ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. اس نے کہا سیدہ نے بے شک میں تجھ سے رحمان کی پناہ چاہتی ہوں. ڈر گئی کہ تنہائی میں اکیلی ہوں اور نوجوان سامنے ہے اور ایک خوبصورت حسین و جمیل انسان کی شکل میں حضرت جبریل سامنے آئے. تو ڈر گئیں کہ کوئی نوجوان ہو، شاید اس کی نیت میں کوئی خرابی ہو، میرے ساتھ کوئی اس طرح کا غلط ارادہ نہ ہو ان کا. اس لیے فرمایا کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ چاہتی ہوں. ان کنت تقیا، اگر تو کوئی ڈر رکھنے والا ہے، اگر تیرے اندر ڈر اللہ کا ہے، اللہ کا خوف ہے، تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ چاہتی ہوں. تو جب جبریل امین نے دیکھا تو یہ تو بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی، ڈر گئیں. تو آپ نے پھر حقیقت بتا دی. قال انما انا رسول ربی کا. اے سیدہ آپ ڈرے نا، میں جبریل امین نے اس نے کہا میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، تیرے رب کی طرف سے میں بھیجا ہوا ہوں. آپ کو ڈرنے کی، خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا جبریل امین ہوں. اور کس لیے آیا ہوں؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں تجھے ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں. تاکہ میں تجھے ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں، میں اس لیے تیرے پاس آیا ہوں. تو یہ لِآہا بالا کی آہا بالا متکلم کا جو صیغہ ہے جس کا معنی ہے کہ میں تجھے لڑکا عطا کروں. یہاں سے بعض لوگوں نے یہ لے گیا کہ جبریل امین بھی بچہ دے سکتا ہے. قرآن کریم کی جو قرات ہے یہ 7 لہجوں کے اندر پڑھی جاتی ہے. 7 قرۂ کرام ہیں جن کی قرات کے ساتھ قرآن پاک پڑھا جاتا ہے. ان میں سے ایک قاری ہیں جو کوفہ سے تعلق رکھتے ہیں. ان کی قرات کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ لی آہا بالا کی. یہ جو الفاظ ہیں جس کا معنی ہے متکلم کا صیغہ میں آپ کو لڑکا عطا کروں. دوسری کتاب ہے ابو عمرو الکوفی جو 7 عشرہ کے 7 قاری ہیں. ان 7 قاریوں میں ایک یہ قاری بھی ہیں ابو عمرو الکوفی جس کی قرات یعنی 7 قراتیں ہیں جن کے اندر اعراب اور الفاظ تھوڑے تھوڑے علیحدہ ہیں. اب یہاں متکلم کا صیغہ آ گیا اور وہ ہے لیہ بالا کی. لیہ بالا کی، میں تیرے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ وہ تجھے لڑکا عطا کرے، غیب کے صیغے کے ساتھ. ایک قرات وہ بھی ہے جس طرح باقی قرآن کرام کی قرات کے اوپر سب کا اتفاق ہے تو اس طرح اس قرات کے اوپر بھی اتفاق کرنا چاہیے. لیہ بالا کی قرات بھی ہے اور اسی طرح لیہ بالا کی تاکہ وہ تجھے لڑکا عطا کرے. اس قرات کو بھی ابو عمرو الکوفی جو ایک 7 عشرہ کے 7 قرآن کرام میں سے ہیں تو اس قرات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. یہ لیہ بالی اور وہ لیہ بالا تاکہ وہ تجھے لڑکا عطا کرے. غلامً زکیہ، ایک پاکیزہ لڑکا. قالت انا یکون لی غلام، اس نے کہا میرے لیے لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا نہیں ہے. ولم اک بغیہ، اور نہ ہی میں کبھی بدکار تھی.
قال کذالک، کہا جبرائیل نے ایسے ہی ہے، آپ بدکار نہیں ہے، نہ ہی آپ کی شادی ہوئی ہے، نہ ہی کسی بشر نے آپ کو چھوا، تو بالکل اسی طرح ہے، لیکن قال ربی کی، لیکن تیرا رب جو ہے وہ علیہ ہین، یہ اس نے کہا کہ یہ میرے لیے آسان ہے، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، فحملت، پس وہ اس کے یعنی اس لڑکے کے ساتھ حملہ ہو گئی، فنبا، اس کا معنی بھی وہی پھینکنا ہے، دور ہونا، تو یہاں بھی وہی دور اس کا معنی، فحملت فانتبذت بمکان قصیّا، اور اس کے ساتھ حاملہ ہو گئی اور اس کو لے کر ایک دور کی جگہ چلی گئی، اس کو لے کر مکان قصیّا، ایک دور کی جگہ وہ چلی گئی، فَأَجَاءَ الْمَخَاضُ، اجاء یجیو کا معنی ہوتا ہے آنا، جاء یجیو کا معنی ہوتا ہے جانا، تو یہاں اجاء یجیو جس کا معنی ہوتا ہے آنا، پھر درد زہ اسے کھجور کے تنے کی طرف لے آیا، اجا لے آیا، مخاضو درد زہ، علاج نخلا کھجور کے تنے کی طرف، اور کہنے لگی ہے کاش میں اس سے پہلے مر کیوں نہ گئی، وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا، اور میں بھولی بھلائی ہوتی، یعنی بھولی بسری، میرا تذکرہ بھی نہ ہوتا دنیا میں مر جاتی، نہ مجھے لوگ یاد رکھتے، ختم ہو جاتی، میں اس سے پہلے مر جاتی، اور وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا، اور بھولی بھلائی یا بھولی بسری، بھولی بھلائی ہوتی، میرا کوئی تذکرہ نام و نشان بھی نہ ہوتا، اتنی بڑی بدنامی میرے اوپر آ گئی، نہ میرا خامند ہے، نہ میری شادی ہوئی، نہ حقوق ہوئے، ایسے بچہ ہو گیا، یہ تو میرے لیے مرنے کے قابل ہے، اس سے پہلے میں مر جاتی، یہ میرے ساتھ کام نہ ہوتا، میرا تذکرہ بھی نہ ہوتا دنیا کے اندر، فناداها من تحت، یا اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، تو اس نے اسے اس کے نیچے سے آواز دی۔ اس کے بارے میں تین قول ہیں، ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بولا ہے، دوسرا جبرائیل امین، تیسرا عیسیٰ، تو راجع قول عیسیٰ علیہ السلام، امام جریر طبری نے کہا کہ یہ آواز دینے والے جبرائیل تھے، نہ ہی اللہ تعالیٰ بلکہ حضرت عیسیٰ نے بلایا، کیوں غم کرتی ہے، میں تو اللہ کا معجزہ ہوں، اللہ کی طرف سے قدرت، اللہ کی قدرت کا میں شاہکار ہوں، تو کیوں غم کر رہی ہے، تو یہ جو بلانے والا عیسیٰ علیہ السلام، اس نے کہا اس کے نیچے سے کہ لا تحزنی، غم نہ کر، وقد جعل ربک تحتک سریا، بے شک تیرے نیچے ایک ندی جاری کر دی گئی ہے، سریا ندی، تحت کی تیرے نیچے، جعل جاری کر دی گئی ہے، غم نہ کر، تیرے نیچے ایک ندی جاری کر دی گئی ہے، وَحُزِّی إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا، حُزِّی ہلا، إِلَيْكِ اپنی طرف، بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، نخل کھجور، اور جِذْع کا معنی تنا، کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا، تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، تو وہ کھجور جو ہے تیرے اوپر پکی ہوئی، ایک تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرائے گی، تو ساکت گرائے گی، علیہ کے تجھ پر، رطباً تازی، جنیہ پکی، کھجور کے تنے کو اپنی طرف کھینچ کے ہلا، وہ تیرے اوپر تازی اور پکی ہوئی کھجوریں گرائے گی، فکلی، پس کھا، وشربی، اور پی، وقرری عین، اور ٹھنڈی آنکھ سے رہے، اللہ نے تجھے ایک بیٹا دے دیا، اس کو دیکھتی رہے، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر، میٹھا پانی پی اور کھانا، یہ پانی پی، کھجوریں کھا، اور اپنے بیٹے کو دے کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر، بس کھا اور پی اور ٹھنڈی آنکھ سے رہ۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، پھر اگر کبھی تو آدمیوں میں سے کسی کو دیکھے، فَقُلِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، اللہ تعالیٰ نے سبق بتا دیا، اگر تجھے کوئی تانا دینے کے لیے تجھے کسی قسم کی بات کرے، کہے میں نے اللہ سے نظر مانے کہ میں کسی سے کلام نہیں کروں گا، اِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہلوں سے ملو تو سلام کر دو، بس ان سے بات چیت کوئی جواب نہ دو ان کو۔ جب بھی فرمایا پھر اگر کبھی تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، آدمیوں میں سے کسی کو دیکھے، تارا ینا کا معنی دیکھے، بشر کا معنی آدمی، احد کسی ایک کو، پھر اگر تو کبھی آدمیوں میں سے کسی کو دیکھے، فَقُلِي، پس کہہ دے، اِنِّی نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، فَلَنُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، سو آج میں ہرگز کسی انسان سے بات نہیں کروں گی،
میں نے روزے کی نظر مانی ہے، سو آج میں ہرگز کسی انسان سے بات نہیں کروں. تانے دیں گے لوگ، بہت بڑی باتیں کریں گے. آپ کہیں میں نے کسی سے بات نہیں کرنی. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ، تو پھر وہ اسے اٹھائے ہوئے قوم کے پاس آئی. وہ مشرق میں تھی، وہاں حمل ٹھہر گیا، بچہ ہو گیا، درد ہوا، وہ سارا کچھ وہاں چلی گئی. لیکن آخر کار آنا تو تھا. لوگ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ، پھر وہ اسے اٹھائے ہوئے قوم کے پاس آئی. قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، انہوں نے کہا اے مریم یقیناً تو نے انوکھا کام کیا ہے. نہ خامن تھا نہ حمل، یہ کیا نظام اس طرح بچہ، انوکھا کام کیا تم نے. شیئا فریا، انوکھا کام کیا تم نے. انہوں نے کہا مریم یقیناً تو نے انوکھا کام کیا ہے. یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابو کی، نہ تیرا باپ کوئی برا تھا، برا آدمی تھا. وما کانت امو کی بغیہ، اور نہ ہی تیری ماں بدکار تھی. پھر یہ کیسے ہو گیا؟ وہی ذہن تھا نا گندا کہ اس نے زنا برائی وغیرہ نعوذ باللہ ثم نعوذ کیا. اے مریم تیرا باپ بھی کوئی برا آدمی نہ تھا، نہ تیری ماں کسی قسم کی بدکار تھی، پھر یہ بچہ کیسے پیدا ہو گیا؟ فاشارت الی، سیدہ نے کوئی جواب نہ دیا، بس صرف اس نے اس کی طرف اشارہ کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف. اشارت الی، اس نے اس کی طرف اشارہ کیا. قال، انہوں نے کہا کیف نکلم، ہم کیسے کلام کریں اس کے ساتھ، من کان فی المہد صبیا، اس سے بات کیسے کریں جو ابھی تک گود میں بچہ ہے. مہد کا معنی گود، صبیہ معنی بچہ. جو ابھی تک گود میں بچہ ہے، ہم اس سے کیسے بات کریں؟ آپ ہمیں جواب دیں کہ یہ بچہ کیسے پیدا ہوا، یہ بچہ کس طرح پیدا ہوا. ان کو تو پتہ نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ کا جو تھا یہ کارنامہ تھا، رب العالمین کی قدرت کا یہ شاہکار تھا. تو انہوں نے اس طرح کے